آج جس شخصیت کا، جس ہستی کا، جس اللہ کے نبی کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ انبیاء کی تاریخ میں سیکنڈ لاسٹ ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں امن اور رحمت کا مسیحا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن پر ایک بڑی دنیا ایمان لا چکی ہے اور آج بھی اس پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ اور جس ہستی کا ادب اور احترام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کرتی ہے، میری مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آج ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے یہ بھی تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں 20 مقامات پر فرمایا۔ اس پورے خاندان کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمتیں عطا کی، اور یہ تذکرہ بڑا عجیب تذکرہ اس اعتبار سے ہے کہ بقیہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اکیلے ہے، یا میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاندان کے ساتھ ہے، اور یہاں بھی یہ تذکرہ اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی نانی اماں سے تذکرہ شروع کرتا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں پورے خاندان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اماں حضرت عمران کی بیوی، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتی ہیں اور اللہ کو وہ دعا پسند آتی ہے، اور اللہ اس دعا کو اپنی کتاب قرآن مجید کا حصہ بناتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتْ امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، یعنی جو مجھے تو نے اولاد عطا کرنی ہے، میں اسے تیری راہ میں وقف کر رہی ہوں۔ اپنی اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنے کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آیا کہ ان کی دعا کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے ان کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا ہو اور میں اللہ کی راہ میں وقف کروں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی عطا ہونے پر وہ تھوڑی سی غمزدہ ہوئی کہ میری تو آرزو تھی بیٹے کی، بیٹا ملتا میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی، اب مریم یا بیٹی یہ کیسے خدمت کرے گی؟ تو یہاں میں عرض کر دوں کہ بیٹیاں اللہ ہی عطا کرتا ہے، اور انہیں کتنی عظمت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مریم کی ماں یا میرے عیسیٰ کی نانی اماں، ہم نے جو آپ کو عطا کیا، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، اور اسے ہم نے کائنات کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرت عمران کی زوجہ کی دعا اللہ نے قبول کی، اور پھر کیسی قبول کی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے قبول کر لیا اپنی خدمت کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور ایسا قبول کیا کہ جس اخلاص اور خلوص سے انہوں نے دعا کی تھی، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ان کی دعا پوری کی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عظمت عطا فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی خاندان نبوت میں ماں اور ماں کی ماں، نانی اماں، پورے خاندان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہم پہنچے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر۔ مریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں، اللہ رب العزت نے کفلہا زکریا، آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش، نگرانی اور تربیت فرماتے۔ جب آپ جمع ہوئیں تو ایک دن زکریا علیہ السلام نے آپ کو اپنے گھر حجرے میں چھوڑا اور باہر نکلے، اور باہر نکلتے ہوئے زکریا علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا۔ جب شام کو پلٹے زکریا علیہ السلام، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو حیران ہوئے کہ وہ مریم علیہ السلام جو آپ کی پرورش اور نگرانی میں ہیں، جن کو اکیلا چھوڑ کے گھر گئے ہیں، وہ اس گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے جب وہ پھل دیکھے تو پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے ہیں؟ دروازہ تو میں بند کر کے گیا تھا، اور میرے علاوہ کوئی اندر آنے جانے والا نہیں ہے۔
اس پر انہوں نے عرض کی قالت ہوا من عند اللہ، عرض کی یہ میرے رب نے میرے لیے بھجوائے ہیں۔ یعنی اللہ کی بندی کا رب کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق کہ بغیر اسباب اور واسطے کہ اللہ رب العزت پھل عطا کر رہا ہے۔ پھر وقت آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، تو یہاں میں ایک جملہ عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چند انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، وقت ولادت کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے، ولادت پر سلام کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو نور عیسیٰ منتقل فرمایا، سیدنا جبرائیل امین آئے اور آپ کو نور منتقل کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا کرے گا، تو فرمانے لگی مجھے اللہ اولاد دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، میں نے تو نکاح نہیں کیا، شادی نہیں ہوئی، تو بغیر باپ کے بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے بڑا آسان ہے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ جب سیدہ مریم علیہ السلام نور عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں، وقت ولادت قریب آیا تو قرآن کہتا ہے وہ آبادی سے الگ ایک درخت کے نیچے مقیم ہو گئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نور آپ کو عطا فرمایا۔ جب وہ وقت ولادت قریب تھا تو آپ پریشان ہوئیں کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر جاتی اور میرا تذکرہ بھی اب نہ رہتا، اب کیا ہوگا؟ میرا بیٹا ہوگا، میں معاشرے میں واپس جاؤں گی، مجھ پر الزام لگیں گے، لوگ باتیں کریں گے کہ بغیر باپ کے کیسے اولاد ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ماں کو حوصلہ دیا، فرمایا ہم نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، اور اب جو بات کرے گا، الزام لگائے گا، آپ خاموش رہیں گی، آپ کی گود سے آپ کا بیٹا عیسیٰ خود جواب دے گا۔ وقت ولادت قریب آیا، ماں اکیلی تھی، کوئی اور پاس نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ماں کی ضیافت بھی خود فرمائی۔ بھوک لگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے مریم اس کھجور کے تنے کو ہلا، تازہ پکی ہوئی کھجوریں ہم عطا کر دیں گے، اور کلی وشربی وقرری عینایا، کھاؤ پیو، یعنی کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا، اسے پیو، اور اپنے عیسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو معجزتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب گھر واپس پلٹیں، آبادی میں آئیں، تو اب کیا ہوا؟ جس کی نگاہ پڑی مریم علیہ السلام پر کہ ان کی گود میں بچہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے مریم تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں سے وہ نبی جنہیں اللہ نے بچپن میں ہی ماں کی گود میں ہی بولنے کی صلاحیت اور نور اور عطا فرمایا، ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ پر لگنے والے الزام کا جواب ان کی گود سے ہی دیا اور کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اے مریم تمہیں وہ بیٹا عطا کیا ہے جو گود سے ہی بولے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی گود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ لوگو سنو، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے، اور میں تمہاری ہدایت اور نصیحت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں یہ دوسری ہستی ہیں جن کی ولادت، جن کے وصال اور جن کے دوبارہ اٹھائے جانے پر سلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام کے تذکرے میں ہم نے پڑھا تھا کہ زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدا، اس دن پر سلام ہو جس دن میرا یحییٰ دنیا میں تشریف لایا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی
یہ کلمات قرآن کا حصہ ہیں۔ فرمایا سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اس دن پر سلام ہو جس دن عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں، یعنی میں دنیا میں آیا، اس دن پر سلام ہو جس دن مجھے دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ سامعین کرام، آج کی اس ایپیسوڈ میں، اس قسط میں ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور ان کی والدہ کی والدہ حضرت عمران کی زوجہ کا تذکرہ ہم نے سنا کہ یہ پورا خاندان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر بلند عظمتیں رکھتا ہے کہ نانی اماں کی دعا کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا عظمتیں عطا کی، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام وصال ہو گیا تھا، شہادت ہو گئی تھی، یا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا، اور کیا وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، کب آئیں گے اور کس وقت آئیں گے۔ ان سارے سوالوں کا جواب ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا پہلا حصہ تھا جو ہم نے مکمل کیا، اور اس تذکرے کے بعد اب ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا تذکرہ بھی کریں گے جو اللہ رب العزت نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آخری وقت اللہ رب العزت نے جو دنیا سے اٹھایا اس کا تذکرہ کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت کب اور کیسے انہیں دنیا میں مبعوث پر دوبارہ بھیجے گا اس کا تذکرہ کریں گے، اور اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ آپ کا سب سے خوبصورت جملہ کون سا تھا دعوت و تبلیغ میں اپنی امت کو، جو تذکرہ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت بڑی خوشی سے کرتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کائنات میں جو اعلان کیا اپنے وصال سے پہلے، وہ اعلان کیا کیا تھا، وہ بھی ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔